نہیں سر، آپ کی ماشاءاللہ شخصیت بھی ایسی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سب سے آج کے انسان کو سیکھنے کے لیے جہاں سے کچھ ملے، آج کا انسان جستجو رکھتا ہے علم کی، سیکھنے کی، اور جہاں سے اس کو سیکھنے کے لیے کچھ ملے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت کچھ سیکھ لوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر غلطی ہو جائے آپ سے تو کیا کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے کسی سے غلطی ہو جائے تو آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ میرے سامنے جب مطلب جیسے میرے بچے ہیں یا میرے بہن بھائی ہیں یا مثلا میرے ساتھ جو کام کرنے والے ساتھی ہیں، ان سب سے غلطی ہو جاتی ہے تو میں اس پہ خاموش ہو جاتا ہوں اور اس بات کو اپنے پاس لکھ لیتا ہوں کہ اسی وقت اگر آپ کسی کو ٹیچ کریں گے یا سختی سے دبائیں گے تو وہ میں سمجھتا ہوں کوئی اچھی کاوش نہیں ہے۔ کہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ میں نے ایک ڈسپلن بنایا تھا اپنے بھائیوں کے لیے، اس کے بعد پھر میں نے اپنے بچوں پہ اپلائی کیا ہے۔ اب مثلا یہ دیکھیں کہ تیسری پشت میری آ گئی کہ میرے جو پوتے ہیں پوتیاں ہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ بچے اسکول جانے پہ وہ جو ایسے ہوتے ہیں نا دیسی زبان میں لینڈ کرتے ہیں، روتے ہیں، اور یہ مطلب ڈریس پہننے میں بڑی اس کی ماں کو دشواری ہوتی ہے۔ وہ میرے کسی بچے کو یہ نہیں ہوا کہ وہ مطلب انہوں نے ایک دیکھا نا کہ قانون بنا ہوا تھا نا کہ اسکول جانے کے لیے، پھر سب بچے پڑھ رہے ہیں اور اس میں ان کو اچھا لگ رہا ہے، تو اب وہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ ہمارے بھائیوں کے بچے جو چھوٹے تھے، اس کے بعد اب وہ میرے جو پوتے آ گئے، وہ سب بڑی خوشی کے ساتھ اسکول جاتے ہیں، اسکول کا کام کرتے ہیں اور اس میں گریڈ لیتے ہیں، مطلب وہ ان کو شاباش وغیرہ ملتی ہے، اسٹار ملتے ہیں، ان کے منہ پر بچوں کے اسٹار بنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم ان کو سختی سے دبا دیتے ہیں نا تو وہ مطلب ایک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جاگیردار ہے یا ایک بڑا باروب آدمی ہے تو وہ یہ سمجھ ہے کہ یہ سب لوگ میرے ماتحت ہیں۔ اس حوالے سے جب وہ بات کرتا ہے تو اس پر اثر نہیں کرتی۔ جب میں آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میری بیٹی ہیں یا آپ میری چھوٹی بہن ہے تو میں اب جب آپ کو بات کروں گا تو آپ کو بڑا وہ آٹومیٹیکلی فرسٹ ٹائم ہو سکتا ہے آپ کی یہ فیلنگ نہ ہو، لیکن آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بھائی اس آدمی نے جو مجھے بات کی تھی اس کا جو انداز تھا وہ مجھے لگا کہ یار جیسے یہ میرا کوئی اپنا تھا۔ غصہ آپ کو جلدی آ جاتا ہے یا خوش مزاج ہیں؟ اصل میں اب مطلب یہ ہے نا کہ جب آپ مجھے 24 آور میں 8 آورز میں دیکھیں گے نا تو میں آپ یہ سمجھیں کہ میں خوش مزاج ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنا ایک ڈسپلن لائف میں رہتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی چھوٹی سی بھی جو غلط بات ہے نا اپنے گھر میں اس کو مطلب ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو اپنے اوپر رائج کیا ہو۔ کہ آپ دیکھیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنے بچوں کو تو کہتے ہیں آپ یہ نہ کریں، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ اپنے اوپر وہ کہتے ہیں میں یہ کروں تو کوئی بات نہیں۔ اب جیسے ہمارے پاس ایک سٹوری آئی ہے پچھلے دنوں میں، تو ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یار میری وہ بیوی فوت ہو گئی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب میں اس کے گھر میں 2-3 دن کے بعد گیا کہ یار یہ دیکھو ابھی آپ کی جب بیٹا جوان ہے، آپ کی بیٹیاں جوان ہیں، پہلے آپ ان کی شادی کریں پھر اس کے بعد آپ اپنے بارے میں سوچیں۔ تو جب ان کے گھر میں گیا تو اس کا جو بیٹا تھا کہتا ہے یار آئی صاحب دیکھو کہ یہ میرا ابھی وہ نمبر ہے نا تو میری پہلے ابو شادی کرائے، پھر وہ اپنی بات کرے کہ میرا ذرا، کیونکہ میں باہر گیا ہوا تھا اتنے سال رہا، وہ پیسے کمایا سب کچھ کیا، تو آپ ان کو کہیں کہ پہلے میری شادی کریں اور اس کے بعد میری بہنوں کی شادی کریں پھر وہ اپنی شادی کریں۔ آپ اچھے بزنس مین ہیں یا اچھے انسان ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں جو ہے اچھا انسان ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھا انسان ہی رہوں گا۔ کہ یہ جو بزنس ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے نا کہ اگر آپ کتنا بھی زور لگائیں نا تو پیسہ کمانا جو ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ پیسہ کمانا بہت مشکل کام ہے۔ یہ دونوں جو ہے بہت نیشنل ٹروتھ ہیں کہ اس کو آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے اب ہم 7 اسٹار کیبل نیٹ ورک پر بات کر رہے ہیں تو یہ جو عامر صاحب ہیں یہ دیکھو انہوں نے ایک یہ ینگ آدمی ہے، انہوں نے اس کام کو اس کے اندر داخل ہوئے ہیں، ان کا اس کے اندر مطلب یہ اچھے انسان تھے تو انہوں نے اس کو اچھی طریقے سے سوچا ہے یا ڈیولپ کیا ہے۔ تو آج حسن ابدال میں یہ دیکھیں کہ ہم یہ اپنا انٹرویو دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں یا یہ آپ انٹرویو کر رہے ہیں، جیسے یہاں پر یہ دیکھیں نا لڑکیاں جو ہوسٹ وغیرہ ہے یا کہیں بھی کام مطلب نہیں کر رہی، کہ جب مطلب 1981 میں ہم نے مین بازار میں دکان بنائی تھی تو یہ ایئر ہوسٹس میں چونکہ مطلب 81 کے بعد جو ہے نا یعنی جب تک یہ موٹر وے نہیں بنا تھا تو میں نے یہ روڈ پہ سفر نہیں کیا 18 سال، بائی ایئر مطلب جاتا تھا۔ تو راستے میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں بڑی اچھی مجھے لگتی تھی کہ بڑی ان کے وہ انداز گفتار جو ہے نا اس میں ایک کوالٹی ہوتی تھی جو عام پبلک میں نہیں ملتی۔ تو پھر میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ آپ 3 سال اور 5 سال سروس کرتی ہیں اس کے بعد ریٹائر ہو جاتی ہیں، تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ دل کر رہا تھا کہ ریٹائر ہوسٹس کو میں اپنی دکان پر لوگوں کو یہ پانی وغیرہ چائے کے لیے یا کچھ بات کرنے کے لیے اپلائی کروں، لیکن جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے حسن ابدال میں، اس کو ہم معیوب سمجھیں گے، یا جب میں آپ کو کچھ اور طریقے سے مینج کر رہا ہوں معاشرہ جو ہے کسی اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو ہم سب لوگ جو ہے نا وہ اس طرح اپنی مطلب جو کاوش ہے اس کو زندہ رکھ کے آگے منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔
وقت اور حالات کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی چینج کرنا پڑتا ہے. معاشرہ ہمارا جس طرف جا رہا ہے اس میں ہمیں اپنے آپ کو بہت حد تک تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. سر آپ کی پرسنل لائف سے ذرا ہٹ کے ہم آپ کے بزنس کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ لوگ جو ڈریسز آپ لوگوں کے ہاں ملتے ہیں ان میں ہینڈ میڈ ہوتے ہیں بہت سارے, ان پہ جو کام ہوتا ہے بہت نفیس کام ہوتا ہے, تو وہ آپ لوگ کیسے کرواتے ہو؟ اصل میں جو سچی بات یہ ہے کہ پہلے یہ گجرانوالے میں ایک امید مارکیٹ ہے جہاں پر وہ ہاتھ سے مطلب اتنے وہ زبردست لوگ ہیں کہ ہاتھ سے بناتے تھے, اور اس کے علاوہ یہ کھارا دار کراچی ہے اور اورنگی 7.5 نمبر. یہاں پر یہ جو ہاتھ کے مطلب کام کرنے والے لوگ ہیں یہ اتنے ماسٹر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا لہنگا یا کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ میں اس کو گھنٹوں دیکھتا رہوں گا. کہ وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ جیسے ابھی 2 لاکھ کا لوگ لہنگا لے کر آ رہے ہیں یا 1.5 لاکھ کا راجستھانی فراق لے کر آ رہے ہیں, تو وہ آج میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ویسے اس میں کوئی چیز تھاپ دی گئی ہے کہ بہت زیادہ رش ڈال دی گئی ہے تو وہ مطلب اچھی نہیں ہو سکتی. جیسے جیولری میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بمبے کا بنا ہوا ہوگا نا کوئی کڑا یا کوئی ایسی جیولری, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا ویٹ زیادہ ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی میکنگ جو ہے بہت خوبصورت ہے. جب آپ ایک متوسط طبقے کا آدمی ہوتا ہے اس کو تو ذہن میں یہ ہوتا ہے گولڈ لینا ہے میں نے, وہ کسی قسم کا بھی ہوگا وہ گھر میں لے گا, بڑا خوش ہوگا, پہن لے گی خاتون وغیرہ یا یہ میں نے لیا. جب آپ آگے جاتے ہیں ڈائمنڈ کی لائف میں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بالکل چھوٹی سی انگوٹھی بھی ہوگی تو اس میں وہ جو کام کیا ہوگا وہ آپ کو اچھا لگے گا. تو یہ اسی طرح ہمارے کپڑے کی جو بات ہے وہ مطلب کھارا دار کراچی اور 7.5 نمبر اورنگی میں یہ سارے ہاتھ کے آج بھی کام ہو رہے ہیں, لیکن وہ وہاں پر لوگ جو ہے بہت کم جاتے ہیں اب, تو وہ مطلب افورڈ نہیں کر سکتے یا اتنا ٹائم نہیں لے سکتے. آپ کے پاس کس قسم کی خواتین جو آتی ہیں وہ کس قسم کے کپڑے لینا پسند کرتی ہیں, اور یہ بھی بتاتے جائیے کہ آج کل کس طرح کے ڈریسز پسند کی جا رہے ہیں؟ دنیا فیشن کے دور میں جا رہی ہے اور روز چینج ہو رہا ہے انسان, میں کہتی ہوں ورائٹی بھی چینج ہو رہی ہے اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی روز چینج ہو جاتی ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ کی خواتین کیسے کپڑے کیسے پرنٹس پسند کرتی ہیں؟ اصل میں جو ایک بہت بڑا سچ ہے نا وہ میں آپ کو آپ کے پروگرام کے حوالے سے لوگوں تک بھی پہنچا دیتا ہوں کہ ابھی جو پوزیشن بن گئی ہے وہ اینگلو انڈین سٹائل آ گیا کہ لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مائنڈ جو ہے نا وہ بہت اوپر چلا گیا اور ان کا جو پرس ہے وہ بہت نیچے چلا گیا. تو اس میں مطلب ابھی چوائس کرنا کسی چیز کو سلیکٹ کرنا بہت ہی مطلب ہمارے لیے خاص طور پر بہت پرابلم ہو گئی ہے کہ اب ایک عام سی لڑکی یا ایک عام سا لڑکا بھی وہ آئے گا تو کہے گا یار ایسی چیز چاہیے, وہ آپ اس کو دکھا کے تھک جاتے ہیں, اس کو پسند نہیں آتی. پھر ہم اس کو گڈ گائیڈ یہی کرتے ہیں کہ آپ ادھر واک اینڈ میں چلے جاؤ یا پنڈی میں چلے جاؤ اسلام آباد میں. تو جب اس کا جو والد ہے جو پیمنٹ کرتا ہے تو وہ جو کام ہمارے پاس وہ پورے گھر کا پورے خاندان کا شادی وغیرہ کا 25 سے 30 ہزار روپے پہ ہو جاتا ہے, پورے گھرانے کا وہ ٹوٹلی مطلب میرج کا پروگرام ہو جاتا ہے. وہ وہاں پر 50 ہزار کا یا 40 ہزار کا صرف لہنگا لے کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ جو باقی ملبوسات لیتے ہیں تو وہ 1.5-2 لاکھ روپے یا 2.5 لاکھ روپے تک چلے جاتے ہیں. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے اخراجات کرنے کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ لوگ سارے ذہنی طور پر اتنے مصروف ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کہیں اور کھڑا ہے, وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں. تو آپ اپنے کپڑوں پہ کم از کم پیسے لگائیں اور کوشش کریں کہ جو عام ضرورت کی چیزیں ہیں جو مطلب مارکیٹ سے خاص طور پر اگر آپ اسنبدال میں رہ رہے ہیں تو اسنبدال سے خریداری کریں. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آسانی سے آپ مطلب خرید بھی لیں گے اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا, کیونکہ یہ خریداری جو ہے نا یہ اس وقت خاص طور پر خواتین کے لیے انتہائی مشکل مرحلہ ہے. بالکل. اچھا, خواتین کو شکایت ہے, بلکہ خواتین چونکہ ملبوسات بہت پسند کرتی ہیں اور ان کی جو کوشش ہوتی ہے کہ وہ منفرد نظر آئیں. خواتین کو یہ شکایت ہے کہ آپ لوگ ڈریسز بہت کاسٹلی دیتے ہو, کیا کہتے ہیں؟ یہ سبھی, یہ صرف آپ نہیں, یہ جہاں بھی خواتین ہیں ان کا یہ گلہ ہے کہ ڈریسز. اس میں صرف آپ کو یہی کہوں گا نا کہ وہ ایک فرید خان تھے ہمارے بڑے مزاحیہ اداکار, کراچی سے تعلق ہے ان کا. تو انہوں نے وہ خواتین اس کے ساتھ جھگڑا کرتی نہیں ہے تو کہتی یار یہ مطلب 200 کا ایٹم کوئی تھا مطلب یہ جنرل اسٹور کا, تو اس نے کہا کہ بھئی میں جو ہے 50 دوں گی. تو پھر ایسے جھگڑا کرتے کرتے وہ 25 پہ آ گئی. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے لے لو. تو کہنے لگی 2 لوں گی. تو یہ بات ہے کہ یہ نیچرل ایک لینگویج سٹائل ہے بس لوگوں کا یار یہ مہنگا ہے. وہ ویسے دکاندار کو مطلب یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے ذہنی طور پر دباؤ میں آ جاتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں پچھلی دفعہ جو ہم لے کر گئے تھے بہت مہنگے تھے تاکہ وہ دباؤ میں آ جائے اور آج کی جو چیز ہے ہمیں ذرا تھوڑی سی سستی مل جائے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ
پرائز کے معاملے میں میلز زیادہ بحث کرتی ہیں یا خواتین زیادہ؟ خواتین بحث کرتی ہیں. یہ تو نہیں، آپ میلز کو پرائز بھی کم بتاتے ہیں، یہ ہمیں بھی پتا ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی جتنے بھی مرد حضرات ہمارے پاس آتے ہیں وہ چونکہ ہمارے نیچر سے واقف ہوتے ہیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے کبھی بھی مطلب ہم سے وہ ذہنی طور پر یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس سے پیسے زیادہ لیں گے یا وہ بات ہوگی. نہیں، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ خواتین کو پرائز زیادہ بتاتے ہیں، پھر آپ لڑ جھگڑ کے اس میں سے آدھی کم کر دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے سر کہ زندگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کس حوالے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ پورا آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ نے اپنی زندگی کے جتنے سال گزار دیے، کیا کہتے ہیں آپ کہ کیا سیکھا، کیا سکھایا، کیا کھویا، کیا پایا، اور آنے والی زندگی کے بارے میں کیا کچھ پلان، کچھ ایمز آپ کے، کچھ کرنا چاہیں؟ اصل میں سارے خواب پورے نہیں ہوتے، لیکن انسان بہت کچھ جب کہہ دیتا ہے تو سم ٹائم اپنی فیلنگز بتا دینے سے ہی آدھے خواب پورے ہو جاتے ہیں. یعنی بہت ہی اچھی بات یہ ہے کہ میرا کوئی خواب نہیں تھا کہ کسی قسم کا کام کرنے کا یا کوئی بھی خواب نہیں تھا. کہ میں نے یہ دیکھا ہے نا کہ جب آدمی کو کچھ چیز کسی چیز کا ملنا ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مل جاتا ہے. تو یہ جو آدمی اپنے طور پر وہ خواب دیکھ لیتا ہے اور اس دوران جتنے وہ سال گزارتا ہے نا اذیت کے ساتھ، تو یہ اس کی اپنی صرف اختراع ہے یا اپنی ذاتی سوچ ہے جس کی وجہ سے وہ بڑی مشکل میں رہتا ہے. اگر جیسے اب آپ محنت کر رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، جیسے یہ میں آپ کو اپنے بارے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جیسے 1971 میں ہمارے والد صاحب اپنے سارے بھائیوں کے ساتھ مشترکہ کام کرتے کرتے علیحدہ ہو گئے تھے، تو ان کے پاس ٹوٹل 2100 روپیہ تھا، یعنی 2100. تو وہاں سے یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی شاپ وغیرہ بھی نہیں تھی، کوئی بزنس پوائنٹس بھی نہیں تھا. تو ایک اچھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ بلینک چیک 3 دے دیے تھے اس نے کہ جتنے بھی آپ بینک سے کہو گے پیسے یہ پے کر دے گا، کہ یہ چیک آپ کا واپس نہیں آئے گا. تو دوسرا یہ تھا کہ یہاں پر میں ان کا وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مسکین زرگری والوں کا، کہ ان کے والد صاحب تھے محمد مسکین صاحب، تو انہوں نے اپنی ایک دکان دے دی تھی کہ یار یہ عائشہ میرے بیٹے ہیں، تو یہ جب بھی مطلب اس میں کام کریں گے تو میں ان کا دل ہوگا تو کرایہ دے دیں ورنہ نہ دیں. تو یہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک آدمی سچا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی. تو اسی بات کو میں نے دیکھا ہے نا، ساری فیلنگ میں نے اپنے والد صاحب کی پوری لائف کو پڑھا ہے، ان کے پاس ایک ایک پوائنٹس میں نے ان کا غور سے دیکھا ہے. تو پھر میں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ اپنی خواہشات کرتے ہیں نا جس وقت کہ میں یہ گاڑی لوں گا یا میں یہ فلاں کام کروں گا، تو یہ مطلب آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے ماٹو. کہا جاتا ہے کہ جگنو ہمیشہ اندھیروں میں چمکتے ہیں اور منزلوں کا پتہ دے جاتے ہیں. یقیناً ہمارے آج کے مہمان کی راہوں میں بھی بہت سارے جگنو چمکے ہوں گے جنہوں نے انہیں منزلوں سے آشنا کرایا. جاتے جاتے میں ان سے ان کے جگنوں کے بارے میں جاننے کے ساتھ ساتھ کوئی میسج اپنے ویورز کے لیے بھی لینا چاہوں گی جو انہیں بہت کچھ سکھا دے، اور جگنوں کے نام بھی جو آپ کی راہوں میں چمکے اور آپ منزلوں کی طرف سے آشنا ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے بہت ہی ایک اچھا پیغام دینا چاہوں گا. آج کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جتنا اچھا نظر آنے پر ہم اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں، اگر ان سے آدھی صلاحیتیں ہم اچھا بننے پر خرچ کریں تو یہ ہمارا معاشرہ جنت بن جائے. تو آپ سب ناظرین سے اور تمام سننے والوں سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آؤ آج سے ہم مل کر عہد کریں کہ ہم معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اپنی تھوڑی سی کوشش ضرور کریں گے. ہم جس رخ پہ جا رہے ہیں، جس منزل کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر دیکھیں کہ کتنی رکاوٹیں آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں. آج جو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں وہ چھوٹی گاڑیوں میں چھپ چھپ کر سفر کر رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ امیر لوگ اغوا اور خوف کی ڈر کی وجہ سے اپنے کمروں میں دب چکے ہیں. تو کیا یہی آپ کا ماٹو آف لائف تھا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہے اور آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو یہ بہت بڑا سچ ہے. اسے مان لیں اور اللہ کی رضا کے لیے باہر نکلیں اور تھوڑا سا کام، گھر اگر 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے تو اس میں آدھا گھنٹہ آپ اس پر صرف کریں کہ ہم اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے گا. تھینک یو ویری مچ. ہم اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ اچھا لگنے کی کوشش نہیں کریں. ہمارے آج کے مہمان نے ہمیں ایک بہت اچھا میسج دیا ہے، اور میرا بھی آج کی بات کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم میں سے بہت سارے انسان اپنی غیر ضروری خواہشات کو ترک کر دیں تو ایک عام انسان کو بہت ساری بنیادی سہولیات مل جائیں گی. اپنے پروگرام پرسنالٹی آف دا ڈے میں ایک بہت اچھے مہمان کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.